جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہماری بہن کی طرف سے ہے۔ وہ پوچھتی ہیں اگر باپ اپنی غیر شادی شدہ بیٹی کو عمرہ کروانا چاہے لیکن بیٹی کی خواہش ہو کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کرنا چاہتی ہے پہلی بار عمرہ، تو کیا بیٹی عمرہ کرنے سے باپ کو انکار کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے جی، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے، اس کی خواہش ہے، اچھی بات ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے میں تو سفارش کروں گا کہ وہ ان کے والد صاحب سے بھی کہ آپ ایسا نہ کریں، اس کی خواہش ہے۔ اور بلکہ میں نے تو پہلے بھی کئی کہا ہے کہ کسی نے ہنی مون کے لیے جانا بھی ہے تو وہ یہ جو آپ کی اسلامیہ اکٹھی ہوتی ہیں عمرے کے لیے جائیں، آپ کو 15 دن کے لیے میاں بیوی کو وقت گزارنے کا موقع بھی ملے گا، خدا کے قریب بھی ہوں گے اس حوالے سے کہ وہاں آپ کی ایکٹیویٹیز پازیٹیولی ہوں گی۔ تو ہم لوگ بھی شادی کے فوراً بعد 2005 میں شادی ہوئی تھی تو عمرے پہ گئے تھے میں اور میری وائف۔ تو کسی بھی مرد کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ جانا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو یہ بجائے عمرے پہ زبردستی لے کے جانے کے، ہاں اگر ان کی مجبوری ہے پیچھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، وہ الگ بات ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ جلدی سے شادی کروائیں اور خاوند کے ساتھ انہیں بھیجیں۔ اور اس طرح کے جو میاں بیوی حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ ان کی مائیں بہنیں ساتھ اٹیچ نہ ہوا کریں، ان کو زندگی میں یہ دن اکٹھے گزارنے دیں، کیونکہ یہ زندگی میں شروع ہی میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ مہربانی کر کے ساتھ جو ہے نا وہ دمیں نہ لگ جایا کریں، کبھی سانس اٹیچ ہو جاتی ہے اس کی لڑکی کی اور کبھی لڑکے کی سانس اٹیچ ہو جاتی ہے، کبھی کو بڑی بہن اٹیچ ہو جاتی ہے، یار ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں، بعد میں کبھی کو موقع رکھ لیں، ایسا ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنا چاہتا ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی آمدنی حرام ہے یا حلال؟ یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے گریز کرنا چاہیے؟ نہیں نہیں، حاصل کریں، مستقبل ہے اس کا۔ باقی ظاہر ہے کہ اب دنیا میں کام سودی کام چل رہا ہے، سود تو ختم ہو گئی ہوگا نا جب، تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو کام کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ بینک کے بھی کھاتوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں سود والا پورشن تو ایک پورشن ہے نا، اور وہ آپ نے تو سود نہ لیا ہوتا ہے نہ دلوایا ہوتا ہے، آپ کی تو انوالومنٹ نہیں ہے، آپ تو ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر اس کے آڈٹ کے لیے جاتے ہیں نا۔ تو اور یہ بھی ایک پورشن ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، اور جابز بھی موجود ہیں، ضرور کریں جی، نوجوانوں کی ضرورت ہے اس فیلڈ میں آئیں، بالکل آئیں۔ اور اسلامک بینکنگ کی تو جاب ویسے ہی ٹھیک ہے، میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، انشاءاللہ مستقبل اسلامک بینکنگ کا ہی ہے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی کہ میرا سوال یہ ہے کہ علی بھائی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے بیماری کی حالت میں، جامع ترمذی میں لکھا ہے۔ اس کو میں پہلے ایک دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں نا، وہ ترمذی والی روایت جو ہے وہ ادھوری ہے، وہ روایت پوری بخاری مسلم میں موجود ہے، اس میں حضرت ابوبکر نے اپنا مصلی چھوڑ دیا تھا، اور ان کے الفاظ تھے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ مصلی پر رہے۔ تو ظاہر ہے جب حضرت ابوبکر کا لیول یہ تھا تو وہ ہمیشہ ان کا رہا ہے، یہ ان کی بہت بڑی اس اعتبار سے فضیلت ہے کہ وہ نبی الاسلام کے لیے انہوں نے امامت نہیں کروائی۔ میں تو ان کے ایٹیٹیوڈ کو بہتر سمجھتا ہوں کہ نبی الاسلام کی موجودگی میں کسی کو امامت نہیں کرنی چاہیے، اگر اللہ کے نبی تشریف لے آئے تو انہوں نے مصلی اپنا چھوڑ دیا تھا نماز کی حالت میں، اس میں ہے کہ حضرت ابوبکر کی بائیں جانب جا کے نبی الاسلام بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر ان کے دائیں طرف کھڑے ہوئے، نبی الاسلام بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے اور وہ کھڑے ہو کر تکبیرات پیچھے ٹرانسفر کر رہے تھے، حضرت ابوبکر کی امامت نبی الاسلام کروا رہے تھے اور حضرت ابوبکر جو ہے باقیوں کو تکبیرات ٹرانسفر کر رہے تھے۔ اور اس حدیث سے امام بخاری نے یہ بھی رزلٹ نکالا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے جو بخاری میں ہی ہے، کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کے پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے آخری نماز بیٹھ کے پڑھائی ہے اور مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی الاسلام نے نماز پڑھی تھی، جب آپ ایک قافلے میں پیچھے رہ گئے اور پھر بعد میں آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے، کیونکہ صحابہ کو ڈر ہوا کہ کہیں ہماری نماز قضا نہ ہو جائے، اور نبی الاسلام کے ساتھ باقی صحابہ تھے، انہوں نے پیچھے پڑھ لی ہوگی، تو صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مطلع کیا، وہ مصلی چھوڑنے لگے، نبی الاسلام نے حکم دیا اپنے مصلی پر رہو، تو وہ رہے، نبی الاسلام کی ایک رکعت بھی رہ گئی تھی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنی رکعت
مکمل کی. ابو داؤد میں تو یہاں تک الفاظ ہیں صحابہ استغفار پڑھنا شروع ہو گئے کہ بھی اللہ کے نبی کی رکعت رہ گئی اور ڈر گئے, لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں ڈانٹا. آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح امام کو مطلع کرنا ہو تو مرد سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں ہاتھوں پہ ہاتھ ماریں گی, کیونکہ کچھ لوگوں نے تسبیح کرنی شروع کر دی تو آپ نے اس چیز سے منع کیا. تو اس میں ثبوت ہے کہ ایک افضل شخص غیر افضل شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. اب یہ جو حدیث ہے مسلم کی, یہ سنن ابن ماجہ میں جب امام ابن ماجہ نے لی ہے تو اس کے اوپر ایک باب باندھا ہے کہ نبی کا اپنے امتی کے پیچھے نماز پڑھنا. امام ابن ماجہ جب یہ باب باندھ رہے تھے تو باب امام کا عقیدہ ہوتا ہے, اس کے اندر وہ ایک حدیث لے کے آئے یہ مسلم کی, حالانکہ اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی وہ حدیثیں لے کے آئے کہ جس میں حضرت ابو بکر نے مصلی چھوڑا. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی نماز پڑھائی ہوتی تو امام نے ماجہ اس چیپٹر میں اسے لے کے آئے, انہوں نے اس کو الگ سے ذکر کیا. لہذا میرا موقف ان محدثین کے ساتھ ہے, اور اس میں کوئی حضرت ابو بکر کی کوئی تنقیص والا معاملہ نہیں ہے, ان کی فضیلت کے لیے اور چیزیں بہت زیادہ ہیں. قرآن میں اشارتاً ان کا ذکر موجود ہے غار ثور کے والے سورہ توبہ کے اندر, بہت بڑی فضیلت ہے. تو باقی اگر کسی نے زبردستی کرنا تو وہ کرتا رہے, ہم نے تو اپنا موقف رکھا. شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ نے فضائل صحابہ کے اوپر جو کتاب لکھی ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ایکسکلوسیولی لکھا ہے کہ یہ صرف فضیلت ان کو حاصل ہے, حضرت ابوبکر کے لیے یہ فضیلت ثابت نہیں ہے. تو ان کے نزدیک بھی یہی تھا, یعنی میرا صرف موقف نہیں ہے یا صرف امام ابن ماجہ کا موقف نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ سارے نبیوں کی زبان کیا تھی اور تینوں آسمانی کتابیں کون سی لینگویج میں آئی تھیں بفور ٹیمپرڈ؟ ایز پر مائی نالج آلموسٹ ایوری میسنجر اینڈ پروفٹ بنی اسرائیل میں آئے تھے. یہ سارے تو بنی اسرائیل میں نہیں آئے. حضرت نوح علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں نہیں ہے نا. اسرائیل تو سورہ آل عمران میں لقب آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, تو یعقوب علیہ السلام سے پہلے کے لوگ اسرائیلی کیسے ہو جائیں گے؟ بعد کے لوگ ہی اسرائیلی ہوں گے نا, یہ تو ان لاجیکل ہے. اسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طنز کے طور پر بات کی ہے اہل کتاب کو سورہ آل عمران کے اندر, جہاں پہ وہ ذکر ہے نا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے, وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ڈسکشن کی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ خام خواہ اپنے اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. آیت نمبر 65 آل عمران کی, یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم, اے اہل کتاب یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل دونوں, یہود و نصارہ بنی اسرائیلی ہیں, فی ابراہیم تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ, تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئے ہیں. افلا تعقلون, اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ابراہیم کیسے یہودی ہو سکتا ہے؟ جیسے فضائل اعمال والے نے لکھ دیا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں. امام شافعی تو صحابی کے مذہب پہ ہو سکتا ہے, صحابی کیوں شافعی ہو سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم, کیسے ہو تم لوگ کہ تم جھگڑا کرتے ہو اس بات میں جس کے بارے میں تمہارے پاس تھوڑا بہت علم تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم, اس بات میں کوئی جھگڑا کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں رتی نالج ہی نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما, وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین, وہ مشرک نہیں تھے. ان اول الناس بابراہیم, ابراہیم کے تو سب سے قریبی وہ ہیں للذین اتبعوہ, جو اس کی پیروی کریں گے ابراہیم کی. وہذا النبی, اور یہ نبی محمد رسول اللہ. والذین آمنوا, اور ان کے جو ساتھی ہیں. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ تعالیٰ پشت بنا ہے اہل ایمان کا. تو
تمام پیغمبر کیسے بنی سے؟ حضرت آدم علیہ السلام بنی اسرائیل ہیں، وہ تو باپ ہیں، وہ تو بنی ہے ہی نہیں، بنی کہتے ہی بیٹے کو ہیں. حضرت نوح علیہ السلام بنی اسرائیل وہی ہیں جو حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، یعقوب کا لقب اسرائیل آیا ہے جو سورہ آل عمران میں ہے. اسرائیل لفظ ان کے لیے، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ ہبرو کے اندر. باقی جو الہامی کتابیں ہیں ہبری لینگویج کے اندر نازل ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی تورات ہبرو کے اندر تو موجود نہیں ہے، وہ لیٹن کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اس کا ترجمہ ہوا. اوریجنل کتاب تو صرف ایک ہی باقی ہے اپنی اصلی زبان کے اندر عربی میں، وہ قرآن ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن میں ہے کوئی امت نہیں ایسی گزری کہ ہم نے اس میں کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو. تو ہر پیغمبر جس امت میں ہے اسی کی زبان میں ہے. تو بے شمار زبانیں ہیں، ان کتابوں کے علاوہ بھی صحائف نازل ہوئے، کسی ایک زبان میں نہیں، مختلف زبانوں میں. اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائے گی. جنرل یہ ہے کہ جو پیغمبر آتا تھا وہ اسی قوم میں آتا تھا، اسی کی زبان میں آتا تھا. نبی الاسلام عربیوں میں ہے تو عربی میں، تو جس پیغمبر کی جو زبان تھی وہ اس زبان کے اندر ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں تاکہ سمجھنے والوں کے لیے آسانی ہو. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ علی بھائی شیعہ سنی مولوی اور ذاکرین لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں اور میلاد اور مجلس پڑھتے ہیں، کیا اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ کوئی دینے کی ضرورت نہیں ان کو جی. غریب بچوں کے اسکول کالجز کا خطرہ جو ہے وہ تعلیم خطرے میں پڑی ہوئی ہے، ان کے پیسوں کی وجہ سے ان کا آپ خرچہ اٹھائیں. چھوڑیں ان کو، دینا بند کریں ان کو. وہی کہانیاں سنا کے چلے جاتے ہیں، نہ ان کا خود اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، آپ کو کہانیاں کرا کے جاتے ہیں. نیکسٹ. یہ تو سوال پڑھ کی کوفت ہوئی. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ الیاس اتاری صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے امیر شام کو جنت کی بشارت دی ہے، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ جنرل تو بائی نیم کوئی نہیں ہے، وہ جو روایت پیش کرتے ہیں وہ جھوٹی روایتیں جو بائی نیم والی ہے. جنرل تو ظاہر ہے کہ تمام اہل ایمان چاہے نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے تھے یا آج کے یا قیامت تک، جنہوں نے صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی وہ جنت میں جائیں گے. نیکسٹ. اس حوالے سے ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب ہے جو جعلی روایتیں انہوں نے جمع کی ہیں نا فضائل معاویہ کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں. وہ کتاب جو ہے وہ میں نے اس کا تعارف بھی کروایا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے کتاب کا تعارف کروایا. ایک بریلوی عالم ہے جنہوں نے ان کے رد پہ کتاب لکھی ہے پھر عطار صاحب کے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی اگر ماں باپ ناراض فوت ہو جائیں تو کیا عمل کرنا کیا جائیں کہ اللہ اس کبیرہ گناہ کو معاف کر دے؟ اللہ سے بھی معافی مانگیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں راضی کر دے آپ سے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے مرنے کے بعد. ظاہر ہے قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا، اس کی برکت سے میں نے تجھے یہ درجہ بلند کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ 3 چیزوں کا مردے کو ثواب پہنچتا ہے. صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں اس نے کیا، کوئی نیکی کا کام جو بعد میں بھی جاری رہا، اس کے ثواب ملے گا. علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے علمی کام کیا، یا ہم ویڈیوز کے ذریعے کر رہے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایسٹ ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. دعا بھی اور صدقہ خیرات بھی سنن نسائی میں موجود ہے نا، بخاری میں بھی ہے کہ سعد ابن عبادہ کی جب والدہ فوت ہو گئی تو واپسی پہ انہوں نے حضور سے کہا کہ میری غیر موجودگی میں فوت ہوئی ہیں، میں ان کی طرف سے کوئی نیکی کا کام کروں، میں کنواں کھدوانا چاہتا ہوں. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہاں اس کا ثواب اسے ملے گا. تو سعد کا کنواں مشہور ہو گیا تھا. تو آپ اس طرح کا کوئی کام کریں، کسی غریب بچے کا خرچہ اٹھا لیں، کالج کا، یونیورسٹی کا، کوئی پانی کا پلانٹ لگوا دیں، کسی علاقے کے اندر کنواں نہیں ہے پبلک کے لیے وہ کھدوا دیں، کوئی بھی نیکی کا کام ان کی طرف سے کریں تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا ان کو آپ سے انشاءاللہ. نیکسٹ.
جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ غیر مسلم سے سلام لے سکتے ہیں؟ ہاں جی، میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک مجمع کے پاس سے گزرے جہاں پہ غیر مسلم بھی تھے، یہودی، عیسائی، بت پرست، مسلمان سب تھے، آپ نے سب کو کہا السلام علیکم۔ وہ جو روایتیں ہیں نا بخاری مسلم میں کہ بھئی آپ نے ان کو سلام میں پہل نہیں کرنی اور کریں تو وعلیکم کہنا ہے، وہ صورت میں کہ کانٹیکسٹ موجود ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو بگاڑ کے کہتے تھے السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ اس کے جواب میں حضور نے کہا کہ تم وعلیکم کہو، یعنی اگر موت بھیجی ہوگی تو ان پر وہی لوٹے گی، اور سلام بھیجا ہوگا تو سلام لوٹ جائے گا۔ وعلیکم کا مطلب ہے تم پر بھی ہو کیا جو تم نے مجھ پہ بھیجا، تو وعلیکم میں بھی وعلیکم السلام ہو جاتا ہے۔ باقی تفصیلات اس حوالے سے اس ویڈیو میں دیکھ لیں، کیا غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں، کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ رفع الدین کیوں کرتے ہو؟ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یوں ہی اگر کیوں کرتے ہو، اگر ہم جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یوں ہی بحث نہیں کرتے، تمہارے پاس اتنا علم ہے، پہلے عالم بنو پھر بحث کرو۔ ہاں جی، ان کو کہ آپ کے ماں کا یہ حال ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، اور دوسرا ان کو کہ عالم جو بنے گا وہ قرآن و حدیث بنے گا یا وہ بابوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے عالم بنے گا؟ تو سب کہیں گے قرآن و حدیث پڑھ کے، تو ان کو کہو کہ ہمیں لے جاؤ کسی عالم کے پاس جسے قرآن و حدیث آتا ہے، اور اسے کہو کہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دے۔ اتنا لمبا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم عالم نہیں بنتے، ہمیں اپنے ان علماء کے پاس لے جائیں اس طرح کے بچوں کو، اور ظاہر ہے یہ اپنے والدین کے ساتھ جائیں تاکہ وہ مس بہیو نہ کریں، والدین کی موجودگی میں تو وہ نہیں کریں گے، تو انہیں کہیں گے جی کھولیں بخاری اور نماز کا طریقہ بتائیں، کھولیں مسلم اور نماز کا طریقہ بتائیں، کھولیں شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین اور نماز کا طریقہ بتائیں جن بابوں کو آپ مان رہے ہیں، علی کی احیاء العلوم کھول لیں، کیمیاء سعادت کھول لیں اور بتائیں نماز کا طریقہ۔ وہ تو بہت دور ہے، اس وقت تک ہم عالم بننے تک ہم نماز ہی اپنے حساب سے پڑھتے رہیں گے، ابھی تک ہمیں پتا تو ہونا چاہیے کہاں لکھا ہے، تو کتابوں کو فالو کریں، اور جو کتابوں کے غدار ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو آپ ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے ہمیں علماء کے پاس لے جائیں جنہوں نے پڑھ لیا ہے نا، اب انہیں کہیں جی کھول کے بتائیں کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ بتائیں۔ انٹرنیشنل نمبر جو ہے وہ 61 ہے آن ورڈ مسلم میں، اور 735 آن ورڈ ہے بخاری کے اندر، اور پھر باپ کو اپنے یہی تیار کر لیں کہ اس نے آئے بائیں شائیں کیا تو آپ نے سمجھ لینا 2 نمبری کر رہا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ جانا ہے، نکال ٹائم قیامت تک ہے۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، کیا آپ ان 12 کے نام بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ مسئلہ نمبر 127 بھی دیکھ لیں کہ 12ویں امام محمد مہدی ہوں گے۔ یہ 12 خلفاء قیامت تک کے لیے ہوں گے، اس کے اوپر ڈیفینیٹ جو خلفاء ہیں وہ تو 6 ہیں جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز، اور 7ویں اگر کوئی مان سکتے ہیں وہ 12ویں امام کے طور پر امام محمد مہدی ہیں، بیچ میں اچھے آئیں گے خلفاء۔ باقی اس سے جو شیعہ نے اپنے امام مراد لیے تو ان کے پاس تو حکومت نہیں نہ آئی، وہ تو خلفاء تو نہیں تھے، اور اہل سنت جو کنزیکٹو لیتے ہیں وہ بھی غلط ہے، کیونکہ مسلم الفاظ ہیں جابر بن سمرہ والی حدیث میں کہ یہ دین قیامت تک غالب رہے گا اور اس میں 12 خلفاء ہوں گے، تو قیامت تک وہ گنتی پوری ہوگی۔ خود ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں، ابن کثیر بھی، کہ یہ کنزیکٹو نہیں ہے۔ یہی سوال میں نے مولانا اسحاق صاحب سے 40 کوسچنز میں کیا تھا، انہوں نے بھی یہی موقف بیان کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو 7 بندوں کے نام بتا دیے، پہلے تو 4 کنزیکٹو خلفائے راشدین، اور 5ویں حضرت حسن ابن علی، اور 6 عمر بن عبدالعزیز، اور 12ویں امام محمد مہدی، اور بیچ میں واللہ عالم۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، نمازی کا سترہ کیسا اور کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ نمازی کا جو ستر ہے نا جی، وہ جو بخاری مسلم میں ہے نا، اونٹ کے پالان جتنا، یعنی وہ 1 ہاتھ جسے آپ کہتے ہیں آدھا گز یا 1.5 فٹ، اور کم از کم انگلی جتنا موٹا۔ باقی میرے تفصیلات اس کے اوپر نمازی کا سترہ لکھے تو میں نے پوری تفصیلات اس میں بتائی، اور نمازی کا سترہ
جو ہے وہ اس صورت میں واجب ہے کہ جب سامنے کوئی گزر گاہ ہو. اگر آپ مسجد کنٹرول انوائرمنٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں کسی ستون کے پیچھے یا دیوار کے قریب کھڑے ہو کے یا سائڈ پہ جہاں آپ کے آگے سے کسی نے نہیں گزرنا, وہاں سترا رکھنا ضروری نہیں ہے. یہ جو بعض علماء عرب غلوف کرتے ہیں نا کہ نمازی کے اندر آگے سترا ہونا ضروری ہے ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی, تو وہ نہیں. وہ تو حدیثیں موجود ہے کہ بغیر سترے کے بھی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے جب سامنے سے کوئی ایسا خدشہ نہ ہو. باقی تفصیلات اس میں دیکھیں کہ ایک تفصیل میں نے بتائی ہے مشکات کی پہلی جلد میں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کے حوالے سے سترے کی ساری احادیث موجود ہے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ بھائی پوچھتے ہیں کہ میری ماں اور بہن میری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو میں کیا کروں؟ صبر کریں میرے بھائی. ماں باپ کی جو خامی ہے نا جی وہ شادی کے بعد ہی کھل کے سامنے آتی ہے. شادی سے پہلے آپ دنیا میں کسی انسان سے بھی پوچھیں وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ جیسے تو ماں باپ ہی کوئی نہیں ہے. چاہے ان کے سارے رشتہ دار بتاتے ہوں کہ آپ کے ماں باپ کی وجہ سے سب کا جینا حرام ہے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ تو نہیں, تو آپ کے ساتھ کیوں ہوگا؟ ماں باپ کے لیے اولاد سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوتی. ایون شادی کے بعد بھی ماں باپ بہو کے ساتھ مس بہیو کر سکتے ہیں. اپنی اولاد تو وہ مرتے دم تک اولاد جتنی مرضی بھی نافرمان ہو, یہ اللہ نے ایک جذبے غیر معمولی رکھا ہے. دنیا میں ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا ہے جو مخلص ہے بغیر کسی لالچ کے اولاد کے ساتھ, اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں نیگیٹو, اولاد سوچ سکتی ہے, سوچ سکتے, یہ تو میری زندگی کا تجربہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے بندو اب تمہاری اولاد کی پوری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے اس بیوی کے اوپر. وہ اس کی زندگی کا ساتھی ہے, خوشی اور غمی کا ساتھی ہے, اس کی زندگی اب ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. جس طرح سائیکل کا ایک ٹائر نکال دیں تو سائیکل جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتی. تو یہ آپ اگر اپنے بیٹے کو ہنسی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی خوشی اس میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی جو بہو ہے اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں. ویسے تو کہہ دیتے ہیں یہ, ان سے پوچھیں کہ جو آپ اچھی بہو کی خوبیاں گنوا رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں نا اچھے داماد کی خوبیاں, تو وہ آپ کو بتائیں گے یہ کرے. انہیں کہیں کہ ہاں اگر آپ کا بیٹا بھی ایسا داماد ثابت ہو تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. ہو سکتا ہے شرمندگی چھپانے کے لیے آپ کے سامنے نہ لگائیں, لیکن پیچھے تو کہیں گے. اس کو وائس ورثہ کر لیں, الٹ کے دیکھ لیں. تو بہو کے بارے میں بھی ویسے تو کہہ دیتے ہیں بیٹی ہے, بیٹی کی ایکسیپٹنس نہیں دیتے. بیٹیوں کو ماں باپ چھٹی والے دن کیا گوارا کرتے ہیں کہ وہ ان کو صبح سویرے اٹھا لیں؟ وہ مائیں تو کہتی ہیں کہ بیٹیوں نے جا کے پھر کتنے کام کرنے ہیں, پتہ نہیں اس بیچاری نے کتنے جگراتے کاٹنے ہیں, سونے دو. اپنی بہو کے بارے میں بھی کبھی ایسا سوچا؟ ویسے کہہ دیتے ہیں نہیں بیٹیوں کے مانند ہے. پورے محلے کی عورتوں کو شکایتیں لگا رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا تو اس بہو کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے بارے میں میری ساس جو ہے نا وہ سب کے ساتھ باتیں کرتی پھر رہی ہے, کہتے صبح 10 بجے اٹھتی ہے, چاہے اس کی اپنی 12 بجے جا کے اٹھتی ہو. بس یہ بات کرنا آسان ہے نا. تو آپ میرے بھائی صبر کریں. باقی والدین کو ظاہر ہے ایک احترام کے دائرے میں ہی آپ سمجھا سکتے ہیں نا, اس سے آگے تو نکل کے آپ سمجھا نہیں سکتے. کیا کریں, لڑائی جھگڑا تو نہیں کرنا. ہاں یہ میں آپ کو وصیت کروں گا کہ آپ کی بیوی آپ کو جتنی اپنے ماں باپ کی شکایت ہے نا وہ آپ پورے خوشو خضو کے ساتھ سنا کریں, اس کی دل جوئی کیا کریں. بس اس سے زیادہ آپ اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے, تو وہ ضرور سن لیا کریں بجائے اسے ڈانٹنے کے. اور اگر اللہ لے کے دے سکتے ہیں اور آپ کے ماں باپ کی صحت اس چیز کی اجازت دیتی ہے تو آپ الگ گھر میں اسے رکھیں تاکہ وہ سکون سے زندگی گزار سکے. آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ پہ واجب ہے, آپ کی بیوی کے اوپر نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. باقی آپ لڑائی جھگڑا تو کرنے سے کوئی نہیں فائدہ. آپ تو ظاہر ہے وہ لائن ریڈ لائن کراس کر ہی نہیں سکتے. ماں باپ کے ساتھ تو آپ ایسا معاملہ کر نہیں سکتے. یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے, ظاہر ہے اخلاقی رویے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. ہاں کہیں اللہ رسول کا معاملہ آ جائے وہ تو پھر قرآن نے واضح کہا ہے کہ جب دین کی بات آئے گی تو پھر تم نے کسی کی بات نہیں ماننی, چاہے ماں ہو, باپ ہو, بیوی ہو, بچے ہو, آپ نے اللہ رسول کی بات ماننی ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس طرح کے معاملات میں آپ کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. دعا ہی کر سکتے ہیں جی آپ کے لیے, اور آپ نے ٹینشن نہیں لینی. یہ بہت سے دنیا میں لوگوں کے ساتھ یہ مسائل اٹیچ ہے.
یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ کے ساتھ ہی اٹیچ ہے مسئلہ، میجارٹی لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. ہاں جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، اگر یورین ڈراپس کی پرابلم ہو تو کیا ایک وضو سے 2 نمازیں کمبائن کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایک ہی نماز پڑھیں گے، اسی پہ اتفاق ہے. ایک سے زیادہ نماز نہیں آپ پڑھیں گے. وضو دوبارہ کرنا پڑے گا آپ کو دوسری نماز کے لیے. اور ڈراپس والا مسئلہ بھی استنجے کے طریقے کی وجہ سے اس طرح کے ایشو بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات بیماری نہیں ہوتی، وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے. ڈراپس اسی وقت آتے ہیں جب آپ رفع حاجت سے فارغ ہوتے ہیں. آپ ایسے اوقات کے اندر پیشاب کے لیے جائیں نہ جدھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو دیکھیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. وہ کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جس کو مسئلہ ہو. ضروری ہے کہ آپ نے نماز کی ٹائمنگ میں جا کے پیشاب کرنا ہے. آپ 1-1.5 گھنٹہ پہلے فارغ ہو لیں، پھر نماز کی اوقات کریں تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. پیشاب اور قطروں کی بیماری، استنجے کا طریقہ، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر بھی کلپس آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ. جی ابھی اگلا سوال ہے، کیا شیعہ بکس میں خلفائے ثلاثہ کے خلاف تمام احادیث جھوٹی ہیں؟ اب جس طرح شکیہ جو خطبہ یہ پیش کرتے ہیں، خطبہ نمبر 3 نہج البلاغہ سے، وہ نہج البلاغہ کے مزاج میں ہی نہیں بیٹھتا. مولا علی علیہ السلام کے جو باقی خطبات میں نے 7 کے قریب پیش کیے ہیں، اس کے ساتھ یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو ہم تو نہیں اس طرح کی روایتوں کو جھوٹا مانتے ہیں جو ان کی تنقید کے اوپر مبنی ہے. باقی بشری کمزوریاں تو موجود. بخاری مسلم میں بھی آپ کو خلفائے راشدین کے بارے میں ایسی باتیں مل گی. ہم ان کو معصوم تو نہیں سمجھتے. ہم تو امت کے اجماع کو معصوم مانتے ہیں، کسی شخص کی انڈیویجول رائے کو تو معصوم نہیں سمجھتے. باقی جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے یا بے ایمان ہو گئے تھے، وہ تو بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں، جھوٹ ہے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے علی بھائی، میں ایک مسجد میں مؤذن ہوں اور اذان سے پہلے صلوات پڑھنی پڑتی ہے، تو کیا مجھے اذان نہیں دینی چاہیے؟ کیا ایسے اذان دینے سے اذان دینے والے کے لیے جو فضیلت ہے تو کیا ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں صلاۃ السلام اذان کے بعد تو آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اذان جز کے طور پر نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. ثابت ہے. لیکن اذان سے پہلے تو صلاۃ السلام پڑھنا ثابت نہیں ہے. بعد میں بھی آپ سپیکر میں نہ پڑھیں، علیحدہ سے پڑھیں. باقی جنہوں نے اذان کے ساتھ جوڑ لیا ہوا ہے، یہ تو خلاف سنت ہے میرے بھائی. یہ خود غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بریلویوں کے ہیں، وہ کہتے ہیں بلال ہم سے زیادہ عاشق، ان سے تو اس طرح کرنا ثابت نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے آپ اس سسٹم کا حصہ نہ پڑھیں. ہمیں درود شریف سے کوئی اختلاف نہیں، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے بھی اختلاف نہیں. یہ ثابت ہے رسول پہ پڑھنا. یہاں سے بھی ہم بخاری مسلم میں ہے السلام علیک ایھا نبی پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ وہی ہے. پیچھے حاضر و ناظر والا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، اس عقیدے سے اختلاف ہے. صلاۃ السلام سے اختلاف نہیں ہے، اذان کے بعد پڑھیں، وہ بھی وقفہ کر کے. نیکسٹ. علی بھائی آپ کا کیمرہ بہت زیادہ بلر آ رہا ہے. کیمرہ بلر اس لیے آ رہا ہوگا نا کہ 1 منٹ رک جائیں، ادھر ہی رکیں، میں اس کو چیک کرتا ہوں. وہ میں دوسرے نیٹ پہ سے شفٹ کرتا ہوں. جی جی اب کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب میں بولوں گا تو آواز آئے گا نا میرے بھائی. جی جی آ رہی ہے آپ. تصویر بھی رکھی ہے. میں نے دوسرے والے نیٹ پہ شفٹ کیا ہے اسے. جی کچھ بہتر ہو ابھی گیا. بارش ہے نا آج، تو پتہ نہیں، ہم نے 2 کنیکشن لگوائے ہوئے ہیں یہاں پہ، تاکہ ایک میں کوئی مسئلہ ہے تو دوسرے. تو یہ بول دیا کریں، آپ بولیں گے تو مجھے پتا ہے. میں نے اس لیے اسکرین اب کھولی،
اب یہ فل ہو گئی ہے ہمارے, وہ گرین سگنل پورے نظر آ رہے ہیں. جی جی آپ ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی کریں شروع, کریں علی بھائی شروع. ہاں جی جی بسم اللہ. جی کریں. جی شروع کیا نیکسٹ مطلب اب کوشچن ہے دوبارہ علی بھائی. 2 گھنٹے جی دوبارہ سے شروع ہوں گے, نہیں یہیں 2 گھنٹے دوبارہ سے, کیونکہ اب نیٹ کا نہیں پچھلے والے نیٹ کے 2 ادھر گھنٹے سے پورے جاتے نہیں. ہیں. نہیں یہیں سے شروع اچھا کرتے ہیں. اچھا یہیں سے. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, صرف 17 رکعت نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ایک ساتھ تو نہیں پڑھ سکتے, خدا دا نا یار, ہوں ایڈا بھی نہ آگے جاؤ. ہاں اس میں زیادہ زیادہ میں نے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے لیے یہ کہا تھا کہ وہ چونکہ ان کی زندگی ایک بہت مصروف ہے, انہیں اتنے ایشوز کو دیکھنا پڑتا ہے, تو وہ 4 نمازیں اس طرح اکٹھی کر سکتے ہیں کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ ظہر و عصر کو جمع کریں, اور پھر مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی مغرب عشاء پڑھ لیں. فجر پھر بھی الگ پڑھنی ہوگی, لیکن عام بندوں کے لیے جو عمومی طریقہ یہ ہے کہ فجر الگ سے ظہر کریں اور مغرب عشاء جمع کریں, اور جو بہتر طریقہ ہے وہی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہر نماز اپنے وقت میں الگ سے پڑھتے ہیں. 17 وقت آپ نے اکٹھی کی, ہاں کبھی کسی کی قضا ہو گئی تو ظاہر ہے وہ تو رات کو آپ نے گنتی پوری کر کے سوئیں نا, تاکہ یہ نہ ہو صبح اٹھنا ہی نصیب نہ ہو. تو نماز جو ساتھ ساتھ توبہ کے بعد آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو آپ نے لے کے چلنی, اکٹھی نہیں 17 رکعتیں پڑھ سکتے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, مسند ابی عوانہ مسند کتاب ہے حدیث کی, کیونکہ دیوبندی اس میں سے ترک رفع دین کی احادیث بتاتے ہیں. اور کونی اور یار انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں, مسند ابھی کہ ہم بھی حوالے پیش کرتے ہیں, حدیث کی کتاب ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ ان بڑی کتابوں کے مقابلے پہ آ جائے, اور وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو تعریف شدہ وہ پیش کرتے ہیں. وہ حدیث وہی عبداللہ بن عمر والی ہے. عبداللہ بن عمر والی حدیث جو ہے بخاری مسلم میں موجود ہے, بخاری میں 735, مسلم میں 861. دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں آلموسٹ پہلی حدیث نماز کے طریقے پہ وہی ہے. تو ابھی عوانہ کی جو روایت ہے وہ اٹھو مت بیٹھو کر کے اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, بالکل اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, سجدوں میں نہیں کرتے تھے, وہ نہیں کرتے کہ ضمیر کو پیچھے لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ صرف ادھر تو نہیں موجود, دنیا کی ہر حدیث کی حدیث موجود ہے. اور یہ اس طرح کی جو 2 نمبر کی ہیں, وہ نور العینین کتاب ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی, انہوں نے پورا ان کو ایکسپوز کیا, اس کے اندر وہ آپ دیکھ لیں. بخاری مسلم جو شاید لفظی نہیں, کدے اخبار الفقہا, کدے کوئی شاید لین دینے, کدے کرتوت الکبیر لین دینے. کرتوت الکبیر بھی ایک کتاب دا نام ہے جی, جس دے وچ وہ روایت ہے کہ وہ بت رکھ کے آتے تھے, لیکن یہ پنجابی چ ہے. کرتوت الکبیر, وڈے وڈے پیڑے کرتوت, برے افعال, کرتوت پنجابی والا ہے. تو ان کو بتایا کریں وہ بغلوں میں بت رکھ کے والی حدیث بھی مل گئی ہے کرتوت الکبیر میں, جو کرتوت تھے برے برے آپ کے علماء کے. نیکسٹ.